अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रीपोजिशन यानी हरफ इज़ाफ़ा पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने डिग्रीज़ पढ़ी थी, एडजेक्टिव्स और उसके कुछ काइंड्स पढ़े थे। आज हम इसके बारे में जानते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है फ़ारसी ज़ुबान में, पर्शियन ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में और इंग्लिश ज़ुबान में इसकी तारीफ़ क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं और मज़ीद वीडियोज़ आपके सामने ला सकूं। चलिए शुरू करते हैं। हरफ इज़ाफ़ा क्या है? हरफ इज़ाफ़ी कलमईस्त पेश अज़ इस्म या ज़मीर व गाही पस आनहामी आयत व इर्तबात इस्म या ज़मीर रा बकलमा दीगर बयान कुनद आरा हरफ इज़ाफ़ा मी गोयद। यानी हरफ इज़ाफ़ा क्या है? हरफ इज़ाफ़ी कलमईस्त यानी कि हरफ इज़ाफ़ा वो कलमा है पेश अज़ इस्म या ज़मीर व गाही पस आनहामी आयत, यानी कि जो इस्म या ज़मीर के बाद या पहले आता है। व इर्तबात इसम या ज़मीर बकलमा दिगर बयान कुनद, और इसम या ज़मीर के ताल्लुक़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ दिगर बयान कुनद, यानी दूसरे लफ्ज़ के साथ वो क्या करे, बयान करे, उसी को हरफ इज़ाफ़ा कहते हैं। यानी हरफ इज़ाफ़ा वो लफ्ज़ है जो इसम या ज़मीर पहले और कभी बाद में आता है। हरफ इज़ाफ़ा क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इसम या ज़मीर के बाद में आता है या पहले आता है, कभी कभी बाद में आता है और या पहले आता है, और इसम या ज़मीर के ताल्लुक़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ बयान करे, उसको हरफ इज़ाफ़ा कहते हैं। इज़ाफ़त जो फ़ारसी ज़ुबान में, पर्शियन में हम इस्तेमाल करते हैं, तो वही हमने कैसे इज़ाफ़त को इस्तेमाल करना है, कहाँ करना है, कब हम इज़ाफ़त इस्तेमाल करें, तो वही प्रीपोजिशन है। वही हमने जानना है, उसको पढ़ना है। क्योंकि जब भी हम पर्शियन लैंग्वेज को पढ़ते हैं, कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो वहाँ हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमें इज़ाफ़त का पता नहीं, हरफ इज़ाफ़ा कब और कहाँ इस्तेमाल करना है, हमने उसको कैसे पढ़ना है। तो इस टॉपिक में हम इसी के बारे में जानते हैं कि क्या है हरफ इज़ाफ़ा। प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। अनवाए हरफ इज़ाफ़ा, इसकी जो काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, कौन कौन सी काइंड्स है, क्या क्या है? एक है सिंपल प्रीपोजिशन, एक है कंपाउंड प्रीपोजिशन, एक है फ्रेज प्रीपोजिशन। हरफ इज़ाफ़ा सादा है, हरफ इज़ाफ़ा मुरक्कब है, और हरफ इज़ाफ़ा ताबीर बा इस्तिलाह है। तो हरफ इज़ाफ़ा सादा कौन सा लफ्ज़ है, कौन सा वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ हमने इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, पहले करना है, बाद में करना है, तो ये हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला हरफ इज़ाफ़ा सादा का जो जुमला है, जो लफ्ज़ है, वो ब है। ब को या से यानी टू, पर्शियन में हम इस्तेमाल करते हैं बे, बहुत सी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि से और को, मतलब इसके दो मतलब हैं, को और से। और ये कहाँ इस्तेमाल होगा, कब इस्तेमाल होगा, जब हम आगे जुमले पढ़ेंगे, तो उन जुमलों में हम पूरी तरह से इसको समझ जाएंगे कि हरफ इज़ाफ़ा हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। इसके बाद है अज़। अज़ का मतलब से, अज़ का मतलब से, फ्रॉम। अज़ का मतलब से यानी फ्रॉम। अब अज़ कहाँ इस्तेमाल करना है, ये भी हम जुमले पढ़ेंगे और उसमें डिटेल से हम पढ़ेंगे और जानेंगे। यहाँ सिर्फ इनको याद रखना है कि हरफ इज़ाफ़ा सादा यानी सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से लफ्ज़ हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इनको याद करना है। बा का मतलब साथ या से, विद बाय, बराए मतलब लिए, फॉर, और रा का मतलब को से यानी ऑफ। दर तुई, दर तुई में अंदर, दर तुई में अंदर। बर का मतलब पर, ऑन या एट। बाला का मतलब, ता का मतलब तक यानी टिल, और बाला का मतलब ऊपर यानी अप। अज का मतलब से, सिंस। हमने ऊपर भी अज पढ़ा और यहाँ भी अज दिया गया है। यहाँ इंग्लिश में जो इसका मीनिंग है वो सिंस है, तो जिसका मतलब से है, और ऊपर हमने पढ़ा था अज से, फ्रॉम। अब इंग्लिश में इसके दो जुमले, दो लफ्ज़ निकलते हैं, दो मीनिंग निकलते हैं। ज़ेर का मतलब नीचे, अंडर,
روئی کا مطلب پر اوپر یعنی آن اوور. جملہ حرف اضافہ سادہ یعنی جملہ حرف اضافہ سادہ کے جو جملے ہیں سمپل پریپوزیشن سینٹینس، یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ بے او از کہاں استعمال ہوتا ہے، کب استعمال ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے. ہم نے پڑھا کہ پہلے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. کس کے پہلے اور بعد میں استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اور ضمیر سے پہلے، اسم اور ضمیر سے پہلے یہ استعمال ہوتا ہے. کون؟ حرف اضافہ. حرف اضافہ اسم کے پہلے یا بعد میں استعمال ہوتا ہے. تو او اسم ہے، با ایران رفت وہ ایران گیا، ہی وینٹ ٹو ایران. او از دہلی با ایران رفت وہ دہلی سے ایران آیا، ایران گیا. او یعنی وہ، از دہلی اب کہاں سے کا مطلب از ہے، تو یہ ہم آسانی سے جملہ بنا سکتے ہیں کہ از کا مطلب سے ہے، اب کہاں سے گیا تو دہلی سے. دہلی کیا ہے؟ وہ ناؤن ہے، تو دہلی سے اس سے پہلے استعمال ہوگا کیونکہ او وہ بھی ناؤن، وہ ضمیر ہے، اور دہلی کیا ہے؟ وہ ناؤن ہے، تو دہلی سے پہلے آئے گا اور او کے بعد آئے گا. او از دہلی با ایران رفت، با ایران رفت وہ دہلی سے ایران گیا. ہی وینٹ ایران فرام دہلی، ہی وینٹ ایران فرام دہلی یعنی کہاں سے؟ دہلی سے گیا. من با برادرم با پٹنہ رفتم میں اپنے بھائی کے ساتھ پٹنہ گیا. من میں، با برادرم یعنی کہ بھائی کے ساتھ کہاں گیا؟ پٹنہ گیا. آئی وینٹ پٹنہ ود مائی برادر. من حنیف را با بشیر دیدم میں نے حنیف کو بشیر کے ساتھ دیکھا. اب را یعنی اردو میں ہم جملے جانتے ہیں، تو میں نے حنیف کو بشیر کے ساتھ دیکھا. سب سے پہلے یہاں کو آیا، تو اس کا مطلب میں کون سا حرف اضافہ استعمال کروں؟ سب سے پہلے میں را کا استعمال کروں. من حنیف را میں نے حنیف کو با بشیر دیدم بشیر کے ساتھ دیکھا. ایسا حنیف ود بشیر. من در باغ پسری را با دختری دیدم میں نے ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے ساتھ، من در باغ یعنی میں نے باغ میں، پسری را ایک لڑکے کو، با دختری دیدم لڑکی کے ساتھ دیکھا. تو ایسا ابوائے ود اے گرل ان دی گارڈن. او در خانہ است، او در خانہ است وہ گھر میں ہے. در کا مطلب میں او در خانہ است. ہی از ان دی ہاؤس، او در خانہ اش است وہ اپنے گھر میں ہے. خانہ اش یعنی اپنے گھر میں ہے. ہی از ان ہز ہاؤس. او در ادارہ کارمی کند وہ آفس میں کام کرتا ہے. کارمی کند کام کرتا ہے. ہی ورکس ان دی آفس. کتابش روی میز است اس کی کتاب میز پر ہے. ہز بک از آن دی ٹیبل. او در جامعہ درس می خواند وہ جامعہ میں پڑھاتا ہے. ہی ریڈس ان جامعہ. من با او در راہ ملاقات کردم میں اس سے راستے میں ملا. من با او یعنی کہ میں اس کو در راہ راستے میں ملاقات کردم یعنی ملاقات کی یا راستے میں ملا. I met him on the way. من از کار خستے ہم میں کام سے تھک گیا ہوں. I am tired of the work. چرا از من می ترسید مجھ سے کیوں ڈرتے ہو یعنی چرا کیوں، از من مجھ سے، می ترسید یعنی آپ ڈرتے ہو، کیوں آپ مجھ سے ڈرتے ہو. وائی ڈو یو فیئر آف می. چرا از جاوید ترساں ہستید تم جاوید سے کیوں ڈرتے ہو. وائی ڈو یو افریڈ آف جاوید. اب کمپاؤنڈ پریپوزیشن کیا ہے؟ حرف اضافہ مرکب. بعد از یا پس از، بعد میں یا بعد میں. بعد از اور پس از کا مطلب ہے بعد میں یعنی آفٹر. قبل از پیش از پہلے یعنی بیفور. روئی بروئی یا سر بسر، اوپر یا کے اوپر یعنی اوور آن یا اپ آن. بے یا بدوں یعنی کے بنا کے بغیر وداؤٹ. بے یعنی کے بنا، بدون کے بغیر یا کے بنا. بیرون کا مطلب باہر آؤٹ سائڈ. درون کا مطلب اندر ان سائڈ. بسوئی یا بطرف کی طرف کی جانب ٹورڈز. بین یا میان یا دربین یا درمیان، درمیان میں بیچ میں. امنگ بٹوین درمیان یا وسط کے بیچ میں. ایمیڈسٹ پہلوی در پہلوی کے بغل میں یا نزدیک بسائڈ. دربارے در پیرامون کے بارے میں یا میں اباؤٹ یعنی اس کے بارے میں. پس در پس پشت یا در پشت پیچھے یا کے پیچھے. بیہائنڈ یہ کہیں جب جملہ بنے گا تو اس جملے میں ہم اس کو جانیں گے
اور وہاں ہمیں پوری طرح سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح ہم نے پس در پس یا پشت در پشت یہ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ در بالا، بالا یا بالا یا سر، یہ چار جملے ان کا ایک ہی مطلب ہے، اوپر ابو۔ در زیر یا پائین، کے نیچے بلو۔ سر تا سر یا از ان سو بآں، از ان سو بآں یعنی کے پار، اکراس، آنسو، از وسط۔ ہمراہ، ہمراہ کہتے ہیں کے ساتھ، along۔ توئی، در توئی یا در داخل، کے اندر، ود ان۔ در ہر سو یا گرداگر، گرداگر، چاروں طرف، ہر طرف، اراؤنڈ، آل راؤنڈ۔ آنسو، آن طرف۔ برت راز، کے یا پار، کے باہر، سے بڑھ کر، بیانڈ۔ در زیر یا از زیر، پائین، طرز، کے نیچے، نیچے کی طرف یعنی کہ بینیتھ، انڈر میتھ۔ جز یا بجز یا غیرز یا بغیرز، کے سوا یا کے علاوہ یا الگ سے، الگ سے یا ایکسیپٹ۔ تو یہ تھے مرکب حرف اضافہ مرکب، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو یاد کرنا ضروری ہے، اسی کے بیس پر ہم جملے بنا پائیں گے۔ اگر یہی اچھے سے تیار نہیں ہوں گے تو ہم جملے نہیں بنا پائیں گے، لہٰذا ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ چلیے اس کے سینٹنس پڑھتے ہیں۔ جملہ ہے حرف اضافہ مرکب، کمپاؤنڈ پریپوزیشن سینٹنس۔ بعد از نہار کجا خواہید رفت، ناشتہ کے بعد تم کہاں جاؤ گے۔ ویئر ول یو گو آفٹر دی بریک فاسٹ، پیش از ان چه می کردید، اس سے پہلے تم کیا کر رہے تھے۔ وٹ ور یو ڈو بفور دس، او در پہلوی من نشست، او در پہلوی من نشست، وہ میری بغل میں بیٹھا۔ او در پہلوی، پہلوی ہم نے پڑھا تھا بغل میں، وہ میری بغل میں بیٹھا یا میرے نزدیک بیٹھا۔ ہی سیڈ beside me۔ بیرون از اینجا بروید، یہاں سے باہر جاؤ۔ بیرون یعنی باہر، از اینجا یہاں سے، بروید یعنی جاؤ۔ گو آؤٹ فرام ہیئر، او بروئے پل می رفت، وہ پل کے اوپر جا رہا ہے۔ ہی واز گوئنگ اوور دی برج، پل۔ او بروئے پل می رفت، وہ پل کے اوپر جا رہا تھا۔ ہی واز گوئنگ اوور دی برج۔ او در پشت خانہ پنہاں شد، وہ گھر کے پیچھے چھپ گیا۔ او در پشت خانہ یعنی گھر کے پیچھے، پنہاں شد چھپ گیا۔ ہی ہڈ بیہائنڈ دی ہاؤس۔ او بسوئے دانشگاہ میں آید، او بسوئے دانشگاہ میں آید، وہ کالج کی طرف آ رہی ہے۔ او بسوئے دانشگاہ میں آید، وہ کالج کی طرف آ رہی ہے۔ شی از کمنگ ٹورڈز دی کالج، ٹورڈز کیا ہے، بسوئے یعنی طرف۔ حرف اضافہ تعبیر یا اصطلاح، فریز پریپوزیشن کیا ہے، ہمراہ یعنی ساتھ ساتھ، along with۔ در ان زمینیں، اس سلسلے میں۔ in this connection، جلو در جلو، سامنے یا کے سامنے، in front of۔ براثر یا دراثر، کے نتیجے سے، کے انجام سے، in consequence of۔ بواسطہ، کی وجہ سے، because of یا due to۔ بر حسب یا بنا بر، کے مطابق according to۔ در برابر، کے سامنے یعنی in front of۔ توسط یا بتوسط یا بوسیلے، کے ذریعے، by یا by means of۔ باوجود، کے باوجود یعنی in spite of۔ عوض یا بعوض، کے بدلے یعنی کہ اس کے بدلے، instead of یا in lieu of۔ جائے بجائے، کی جگہ یا کے بدلے، in place of یا instead of۔ در برابر یعنی کے خلاف، against۔ برائے از بہر، کے لیے، for the sake of یا in order to، کے لیے۔ بعلت کہتے ہیں کی وجہ سے، owing to۔ از حیث یعنی کے متعلق، کے مطابق، in regard to۔ راجع بہ، کے بارے میں یا کے متعلق، concerning یا regarding۔ در پہ یعنی کے پیچھے، on the track of یا after۔ اب اس کے جملے کیا ہیں؟ جملہ ہے حرف اضافہ تعبیر یا اصطلاح، ہمراہ من بیاید، میرے ساتھ آؤ۔ ہمراہ من بیاید یعنی میرے ساتھ آؤ، come along with me۔ آنہا در آن زمینیں چه گفتند، انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا۔ what did they say in this connection۔ او در زمینیں انتخاب سخن رائی کرد، اس نے انتخاب کے سلسلے میں تقریر کی۔ او در زمین انتخاب سخن رائی کرد، اس نے انتخاب کے سلسلے میں تقریر کی۔ he delivered a speech to connection with election۔ در جلو خانہ من یک درخت است، میرے گھر کے سامنے ایک درخت ہے۔ there is a tree in front of my house۔ بتوسط زحمت شما در امتحان موفق شد، محنت کے ذریعے تم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ you become success in the examination by bind of hard labor۔ در عوض اردو من فارسی میں خوانم، اردو کے بدلے میں فارسی پڑھتا ہوں۔ I read Persian
in place of Urdu. اگر من بجائے شما بودم، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا، اگر من بجائے شما بودم یعنی کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا، if I were in place of you، او بواسطہ کسالت بدبستان رفت، وہ بیماری کی وجہ سے اسکول نہیں گیا، نہ رفت. He did not go to school because of illness. از حیث ان امر او ہیچ نہ گفت، اس معاملہ کے متعلق اس نے کچھ نہیں کہا. از حیث ان امر او ہیچ نہ گفت، اس معاملہ کے متعلق اس نے کچھ نہیں کہا. He said nothing in regard to this affair. تو یہ تھا پریپوزیشن یعنی کہ حرف اضافہ. اس کے 3 کائنڈس تھی، ان 3 کائنڈس کے بارے میں ہم نے پڑھا. ان کے حرف اضافہ کیا ہے ان کے بارے میں پڑھا، ان کے لفظ کے بارے میں کون کون سے حرف اضافہ ہے اور ان کے الگ الگ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے جملے بھی پڑھے. امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اور ان کو اچھے سے پڑھیں. اور ایک بار میں آپ سب سے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اگر سبسکرائبر اور آئیں گے تو میں اچھے سے ویڈیوز بنا پاؤں گا اور اس سے بہتر ویڈیوز آپ کے سامنے لا پاؤں گا. چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.